ایک مرتبہ پھر آپ کو جو ہے وہ پس ساختیات اور اس کے سب سے اہم جو ایک تنقیدی رویہ ہے رد تشکیل ڈیکنسٹرکشن، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے تنقید کا، اور یہ تنقیدی رویہ رجحان اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں جو ہے وہ ابتدا میں آپ سے ایک پس منظر کے طور پر کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر رد تشکیل یا ڈیکنسٹرکشن کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 اصطلاحات ایسی ہیں مغربی تنقید کی روایت میں کہ جن کی طرف آپ طالب علموں کو بہت غیر مبہم انداز میں توجہ دینی چاہیے۔ ایک اصطلاح ہے ماڈرنزم کی۔ ماڈرنزم جو مغرب میں آیا 16ویں صدی سے، اس کا سلسلہ رینیسانس سے شروع ہوا، پھر صنعتی انقلاب اور یہ سب کچھ کرا کے تو ایک زندگی کے نئے رخ سے مغرب جو ہے وہ واقف ہوا، جو ان کی سماجی زندگی اور ادبی زندگی دونوں میں موجود تھا۔ ہمارے ہاں جو جدیدیت آئی وہ اور طرح کی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک نوآبادیاتی ایک اس کے ساتھ آئی، ایک نوآبادیاتی دور میں ہمارے پاس آئی۔ اب ایک اصطلاح ہے ماڈرنزم کی، اور ماڈرنزم کے بعد مغرب میں جو کچھ ہوا اسے انہوں نے پوسٹ ماڈرنزم کہا۔ اسی طرح جو ہے ہم نے دیکھا کہ نئی تنقید اور رشین فارملزم کے بعد جو ہے وہ اسٹرکچرلزم وہاں پہ آیا، جسے ہم نے ساختیات کہا، اور یہ ایسی اصطلاح ہے جس پر یا ترجمہ ایسا ہے کہ جس پر اردو کے 90% سے زیادہ ناقدین جو ہیں وہ متفق ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوا جسے پوسٹ اسٹرکچرلزم یا پس ساختیات یا مابعد ساختیات کہا گیا۔ اب ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور اسٹرکچرلزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم میں کیا فرق ہے، اس پر بہت سارا مواد جو ہے وہ انگریزی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی لکھنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم کا حصہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم محض تنقیدی روایت ہے، فن پارے کو سمجھنے کی روایت ہے، تہذیب کو سمجھنے کی روایت ہے۔ تو جو پوسٹ ماڈرنزم ہے یہ بنیادی طور پر اس معاشرے کی سماجی بوتی کا بھی ہے، ادبی بوتی کا بھی ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ لنڈا ووڈسن کی کتابیں ہیں دو، دا پوئٹکس آف پوسٹ ماڈرنزم اور دا پالیٹکس آف پوسٹ ماڈرنزم۔ کبھی زندگی میں ایک بات میں اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ براہ کرم انگریزی سے خوف نہ کھائیں۔ ہمارے بزرگ بھی جو ہے وہ صرف اردو نہیں پڑھتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے، فارسی عربی کا ایک ذوق تھا، ایک پس منظر تھا جو رفتہ رفتہ منہا ہو گیا ہماری معاشرت سے، تو اس کی جگہ نوآبادیاتی دور میں انگریزی نے لی۔ تو انگریزی سے ہم خام خواہ کے لیے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ انگریزی میں بلا واسطہ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کی جو تفہیم ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پس ساختیات اور اس کا سب سے بڑا تنقیدی رجحان جو ہے یا دبستان جو ہے وہ ڈیکنسٹرکشن ہے۔ اب جب ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ساختیات کا غلغلہ ہوا اور یہ فرانس میں ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ امریکن اور برطانیہ کی جو یونیورسٹیوں نے ساختیات، یا وہاں جو ناقدین تھے یا انگریزی ادب کے استاد تھے، انہوں نے ساختیات کی طرف توجہ کی جب فرانسیسی سے انگریزی میں تراجم ہوئے ان چیزوں کے۔ ایک فورڈ اپنا جو ہے فاؤنڈیشن کے اپنا توسط سے یا اس کے مالی امداد سے جان ہاپکنز یونیورسٹی، بالٹیمور کی جان ہاپکنز یونیورسٹی نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں بہت سارے فرانسیسی دانشوروں کو، جس میں ڈیریڈا بھی شامل تھے، اور سب کے اہم آدمی ڈیریڈا تھے، رولاں بارتھ تھے، اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہیں مدعو کیا گیا کہ وہ بالٹیمور میں تشریف لائیں اور جان ہاپکنز یونیورسٹی میں اس کانفرنس میں ساختیات کا تعارف کرائیں۔ اب یہ یورپ میں یوں سمجھیے کہ بھئی یورپ کا وہ حصہ جو
برطانیہ اور امریکہ، اس طرف یہ پہلا ایک سمجھیں ساختیات کا ایک بلا واسطہ تعارف جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ اب اس کانفرنس میں سب سے آخری مقالہ جو ہے وہ ڈیریڈا نے پڑھا، اور اس مقالے کا جو عنوان تھا وہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ اسٹرکچر، سائن اینڈ پلے ان دا ڈسکورس آف سوشل سائنس۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے اہم بات کی، جو ان کے سب سے اہم نظریہ رد تشکیل کی طرف جو ہے وہ پھر انہیں لے گئی، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو سگنیفائر ہے وہ جب سگنیفائڈ میں ڈھلتا ہے تو عین اسی وقت وہ سگنیفائڈ جو ہے وہ بھی سگنیفائر میں ڈھل جاتا ہے دوبارہ سے، لہٰذا معنی جو ہے، معنی آفرینی کا جو عمل ہے وہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ اس کو آپ جناتی زبان میں سمجھنے کی بجائے ایک بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے 2 برس پہلے ایک کہانی پڑھی تھی، آپ نے 2 برس پہلے اس کی تفہیم ایک اور انداز میں کی، لیکن 2 برس کے بعد جب آپ نے کہانی پڑھی تو آپ پر جو ہے وہ ایک اور پہلو کھلا اس کا۔ مثلا ایک میں آپ کو اور بالکل آسان مثال جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ غالب نے ایک شعر لکھا، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب یہ شعر ظاہر ہے کہ بھی لکھا گیا 20ویں صدی میں، لکھا گیا 19ویں صدی میں لکھا گیا، تو اب اس کا ایک خاص پس منظر تھا، مذہبی روایت سے جو ہے وہ اور کچھ اور سمجھیں فارسی کی روایت سے اس کا آیا۔ لیکن پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ خضر حیات اور سکندر حیات کے بیچ میں جو جھگڑا ہوا، اس کے تناظر میں ایک اخبار نے یہ سرخی لگائی، کیا کیا خضر نے سکندر سے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک رد تشکیل کی ایک شکل ہے کہ اس وقت اس کا مفہوم اور تھا، اور جب یہ اخبار نے اس کی سرخی لگائی اس مصرے کی، یا اس مصرے کو سرخی کے طور پر جو ہے وہ لگایا، تو اس کا مطلب جو ہے وہ کوئی اور تھا۔ تو گویا ایک ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رد تشکیل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، بلکہ یہ ایک ایسی آسان چیز ہے کہ یہ ادب کی تفہیم کا جو سلسلہ ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ ہومر نے جو کچھ لکھا تھا وہ آج پڑھا جا رہا ہے، اور آج جب آپ اس کی تعبیر کریں گے تو اپنے دور کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کانفرنس کے بعد جو جان ہاپکنز یونیورسٹی میں ہوئی، وہاں ڈیریڈا کے ایک استاد بھی موجود تھے۔ انہوں نے ڈیریڈا سے سوال کیا کہ تم آخر جانا کہاں چاہتے ہو؟ تو ڈیریڈا نے جو جواب دیا وہ خود لا تشکیلی یا رد تشکیلی جواب تھا۔ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ میرا سفر کہاں رکے گا، یا اس سمجھے نظریے کا سفر کہاں رکے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1967 میں 3 کتابیں آتی ہیں ڈیریڈا کی، جو ایک رد تشکیل کی ایک عملی شکل جو ہے، جس میں انہوں نے مغرب کے پورے فلسفے کی روایت کو جو ہے وہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس میں آف گرامیٹالوجی ہے، اسپیچ اینڈ فینامنا ہے، اور رائٹنگ اینڈ ڈیفرنس ہے۔ یہ جو آخری کتاب کا میں نے نام لیا، یہاں سے جو ہے ان کا سمجھیں کہ ایک جو ڈیفرنس کا جو لفظ ہے اس کی طرف آپ غور کریں گے کہ آگے چل کر ہمیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بنیادی اصطلاح ہے رد تشکیل کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان 3 کتابوں کا جب انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا تو پھر ایک طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے یہ نقطۂ نظر یا یہ تنقیدی نظریہ، یہ تنقیدی فکر پوری دنیا سے جو ہے وہ روشناس ہوئی، اور اس پر بہت ساری جو ہے وہ باتیں ہوئیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بہت ساری مبہم باتیں جب اس حوالے سے کی گئیں تو ڈیریڈا کے ایک جاپانی دوست نے ڈیریڈا کو خط لکھا یا ڈیریڈا سے پوچھا کہ آپ خود جو ہے وہ ڈیکنسٹرکشن کی تعریف کیسے کرنا چاہیں گے۔ تو ڈیریڈا نے اپنے اس جاپانی دوست کو خط لکھا، جو کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ وہ خط کا انگریزی ترجمہ، بلکہ وہ انگریزی میں ہی لکھا گیا، وہ جو خط جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے سانچ کیا تھا اسی اپنا جو ہے وہ گروپ میں، آپ کے گروپ میں، جو تنقید کا گروپ ہے ہمارا۔ تو وہ 6-7 صفحوں کا خط ہے جس میں ڈیریڈا خود اپنی اس اصطلاح کی توضیح کرتے ہوئے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ خود اس مخمصے میں گرفتار ہے کہ رد تشکیل کی جو تعریف ہے وہ کیسے کی جائے۔ اب ہم 2-4 باتیں
یہ کرنا چاہیں گے کہ رد تشکیل کی جو ہے وہ اردو میں جو ہے وہ کیا اس اصطلاح کا کیا ترجمہ کیا گیا۔ ایک تو رد تشکیل کیا گیا بہت سارے لوگوں نے، جن میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ وغیرہ، یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا ترجمہ ساخت شکنی کیا، قاضی افضال حسین نے اس کا ترجمہ لا تشکیل کیا، اور یہاں خود کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اور بھی تراجم کیے، مثلاً جو ہے کچھ لوگوں نے رد تعمیر کہا اسے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ رد ساخت کہا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو تراجم ہیں یہ بہت مناسب ہیں اس اصطلاح کے، ایک رد تشکیل اور ایک لا تشکیل۔ اس پر بھی جو ہے وہ بہت مباحث اٹھے۔ نارنگ صاحب نے جو ہے وہ قمر جمیل کو ایک خط لکھا، جس کی ایک کاپی انہوں نے مجھے بھی بھیجی تھی، تو اس میں انہوں نے اس اصطلاح کے ترجمے کی کچھ وہ سمجھیں نزاکتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ لا تشکیل میں لا جو ہے یہ سخت کلمہ ہے، انکار کا کلمہ ہے۔ پھر جو ہے وہ قاضی افضال حسین صاحب نے جب اپنی کتاب تحریر اساس تنقید چھپوائی تو اس کے دیباچے میں بھی انہوں نے اس طرح کی بحث کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سخت کلمہ تکفیر ہے تو پھر لازمہ اور لامکاں کے بارے میں، لاشعور کے بارے میں آپ کا کیا؟ یہ بہرحال دلچسپ بحث ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں بہت مناسب تراجم ہیں اس اصطلاح کے۔ اب ہم آتے ہیں اس اصطلاح کی ایک سمجھیں تعبیر کی طرف، یا اس توضیح کی طرف، یا تشریح کی طرف۔ ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ جب ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو پھر ہر آسان چیز بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ، ایک آدمی ہے جس کو تخلیق کار کہا جاتا ہے، اس نے متن تشکیل دیا، وہ متن مفہوم سے خالی نہیں، اس کا ایک مفہوم ہے، اور ایک قاری ہے، نقاد ہے، وہ اس فن پارے کے کچھ معنی متعین کرتا ہے، وہ متعین معنی جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور قاری یا کوئی اور نقاد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو معنی تشکیل دیے گئے تھے وہ تخلیق کار نے تشکیل دیے تھے یا کسی اور قاری نے تشکیل دیے تھے، وہ معنی حتمی نہیں ہے، اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی اس سے جو ہے وہ اس کی یہ تعبیر بھی کی جا سکتی ہے۔ گویا مطلب یہ کہ معنی جو ہیں وہ رکتے نہیں۔ یہیں پھر ڈیریڈا کی دو تین اصطلاحات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیفرنس جب آپ لکھتے ہیں تو ای سے لکھتے ہیں، تو انہوں نے ای کو چھوڑ کر اے استعمال کر کے تو ایک نئی اصطلاح گھڑی ڈیفرنس، کہ افتراق ہے، معنی میں افتراق ہوتا ہے، اور افتراق کہاں ہوتا ہے؟ وہ ظاہر بائنری اپوزیشن سے، ایک طرح سے بائنری اپوزیشن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ضدین کا جوڑا ہوتا ہے اس سے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسری اصطلاح جو استعمال کی گئی وہ ہے التوا کی، کہ معنی ملتوی ہوتے رہتے ہیں، کہ آج یہ ہیں ملتوی ہو گئے، پھر کسی اور نے پڑھا تو وہ آگے ایک سلسلہ چل گیا، ایک اور مفہوم جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ دو تین اور اصطلاحات ہیں جو ٹریس اور سپلیمنٹ کی اور ایپوریا کی، یہ اصطلاحات جو ہیں یہ بھی ڈیریڈا نے استعمال کی ہیں، اور ان اصطلاحات کے ذریعے ڈیریڈا جو ہے وہ رد تشکیل کے موقف کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایپوریا کے ذریعے جو ہے وہ آپ متن کے اندر کیا چیزیں، متن کی سمجھیں کہ ایک تعبیر میں جو ہے وہ کیا چیز آپ لا سکتے ہیں۔ پھر ٹریس اور سپلیمنٹ جو ہے، یہ نقش پا جو ہے وہ کیسے، یا پرانا ایک نقش جو ہے وہ کسی نئے متن کا ایک جزو کیسے بن سکتا ہے، سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کی طرف سمجھیں کہ بھی اگر آپ غور سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ کو ایک کتاب دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے مواد جدیدیت۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ بھی ان موضوعات پر سب سے اچھا جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب نے لکھا ہے۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جن میں ان اصطلاحات کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا گیا، یہ دیکھیں، اور ان اصطلاحات کی اتنی اچھی جو ایک توضیح جو ہے وہ میرا خیال میں کسی اور نے جو ہے وہ یعنی اردو میں جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور نے جو ہے وہ اتنے بہتر انداز میں ان اصطلاحات کی جو ہے وہ تعبیر کی ہو۔ تو
इसी तरीके से जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किताबें हैं, ये ज़रा देखें आप लिटरेरी थ्योरी। ये किताब है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये किताब है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इन किताबों में भी बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो डेरिडा की फ़िक्र पर जो है वो बात की गई है, डेरिडा की रद्द तश्कीली फ़िक्र पर बात की गई है। और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये देखें, इसको समझना आसान है, इसका इतलाक़ अलबत्ता जो है वो बहुत मुश्किल है। और रद्द तश्कीली नमूने जो हैं वो, एक बात और याद रखें कि भाई दाल और मदलूल का लफ्ज़ या रद्द तश्कील का लफ्ज़ अपने तनकीदी मज़मून में 6 दफ़ा लिख देने से वो रद्द तश्कील नहीं होती, बल्कि उसका अपना एक जो तरीक़ाकार जो डेरिडा ने अपनी इन 3 किताबों में मुतारफ़ कराने का जतन किया है, उसके ज़रिए ही आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं उर्दू की तरफ। तो यकीनी तौर पर आप लोगों का जो एक सरोकार है वो महज उन मज़ामीन से पढ़ता है जो डेरिडा की रद्द तश्कीली फ़िक्र पर लिखे गए हैं, और उसकी ताबीर की गई है कि डेरिडा कौन था, डेरिडा की रद्द तश्कील क्या है, ये वो। अच्छा, अब यहीं पे ये भी बात आप सोच लें, समझ लें कि सिर्फ़ डेरिडा के हक़ में या डेरिडा की ताबीर करने वाले, डेरिडा की तशरीह करने वाले ही उर्दू में नहीं पाए जाते, बल्कि डेरिडा की मुखालफत में लिखने वाले भी जो है वो बहुत सारे हैं। डेरिडा के हवाले से दिल्ली से जो रिसाला निकलता है उर्दू अदब, उसमें 2-4 मज़ामीन ऐसे शाये हुए जिसमें डेरिडा की रद्द तश्कीली एक समझें तनकीद पर बहुत कड़ी एक तनकीद की गई, और ऐसी तनकीद की गई जो बाज़ औक़ात तनकीस का जो है वो रूप धार लेती है। इसी तरह कुछ लोगों ने उसके यहूदी पस मंज़र की बात की और कबाला के साथ उसको जोड़ कर देखने की कोशिश की। तो ये बातें भी कुछ ज़्यादा अहम नहीं हैं, इसलिए कि वो इतना यहूदी भी नहीं था, और कबाला से तो आगे हैरल्ड ब्लूम वग़ैरह और ये लोग मुतासिर हुए। हैरल्ड ब्लूम का नाम भी हम आगे चलकर अगले 2-3 मिनट में हम लेंगे। तो एक तरह से जो है हमारे यहाँ क्योंकि अपने कुछ तासुबात हैं, तो इसलिए उसको जो है वो यहूदी कहा गया, और कहने वाले भी जो थे वो इत्तेफाक से ख़ुद पस साख्तियात की एक फ़िक्र की तरवीज में बड़ा अहम एक मकाम रखते थे, फ़हीम आज़मी और कुछ और लोगों ने भी लिखा इस तरह से। तो अब ये है कि क्या डेरिडा ने, हाँ एक बात और आप जो बुनियादी बात है कि डेरिडा ने लिटरेचर पर बहुत कम लिखा है, कोई 8-10 मज़ामीन हैं द एक्ट ऑफ लिटरेचर में जो है वो समेटे गए हैं। ज़्यादातर जो है उसने फ़लसफ़े की एक रद्द तश्कील, मग़रबी फ़लसफ़े की रिवायत की रद्द तश्कील की है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उसका अदब से या तनकीद से क्या ताल्लुक़ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कि तनकीद कोई ख़ुद मुख्तफ़ी अमल नहीं है, वो दीगर समाजी अलूम से एक रब्त पैदा करके ही एक बसीरत जो है, एक नई बसीरत जो है वो दरियाफ़्त करती है। यही फ़र्क होता है एक आम कारी और नक्काद में। तो डेरिडा के हवाले से एक बात याद रखने की है कि इसने उस तनकीदी फ़िक्र के लिए एक पस मंज़र मुहैया किया है, ख़ुद अदब पर बहुत कम लिखा है। इससे आगे कुछ जो समझें येल ग्रुप है, येल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, कुछ और लोगों ने, जो हैरल्ड ब्लूम ने और जे हिल्स मिलर ने और कुछ और जो है वो समझे कि नाक़दीन जो है पॉल डीमान और जेफरी हार्टमैन, ये वो लोग थे जिन्होंने डेरिडा की उस तनकीदी एक तनाजुर से मुस्तफ़ीद होते हुए अदब की तशरीहात जो है वो करने की कोशिश की। एक किताब जो है वो डिकन्स्ट्रक्शन के नाम से छपी, जिसमें हैरल्ड ब्लूम का और समझे पॉल डीमान और 2 जो नाम मैंने इससे पहले लिए हैं जेफरी हार्टमैन वगैरह, इनके मज़ामीन 4 मज़ामीन उस एक किताब में, सिर्फ 4 मज़ामीन हैं और वो कोई 300 सफ़े की किताब है। तो बहुत सारे समझें कि भी एक रद्द तश्कील का एक सफ़र जो है वो मग़रिब की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेज़ी के शोबों में हुआ। हमारे यहाँ अलबत्ता ये है कि ये एक तो कोई ऐसे समय में हमारे यहाँ रद्द तश्कील आई जब ख़ुद रद्द तश्कील के असरात टेरी गल्टन के अल्फाज में ख़ुद मग़रिब की जो अकेडमिया में हैं वो कम हो रहे थे, और फिर हमारे यहाँ कोई ऐसा बुर्राक ज़हन नहीं मिला। हालांकि हमें नासिर अब्बास नैयर साहब और इन लोगों से बहुत सारी तवक्कुआत थी कि ये
اپنے پیش رو ناقدین کے برعکس عملی تنقید لکھیں گے، رد تشکیل وغیرہ کچھ ادب پاروں کی کریں گے، لیکن ابھی بھی جو امید ہے وہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں سے سیکھ کر ایک اپنے ادب کی جو ہے وہ اردو ادب کی، آپ اپنی زبانوں کے ادب کی، جو سرائکی، پنجابی، پشتو، سندھی، ان پہ جو ادب موجود ہے اس کی رد تشکیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے حد شکریہ۔